اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن، کتاب کا نام آشنائی بعلوم قرآن، مصنف کا نام آغائے صادقیان۔ معجزے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ درس میں نے معجزہ قرآنی کی 3 جہتوں کو پیش کیا تھا، اعجاز علمی کے ماتحت الف بے اور جیم، اور اب آج دال کو پیش کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، دشواری تنفس با افزائش ارتفاع۔ قرآن کے علمی معجزات کو بیان کرتے کرتے ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے جو بڑی عجیب اور غریب ہے، مگر قرآن میں ہے، اور قرآن مجید کے اعجاز علمی کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوہنوردی کرنے والے اور پہاڑوں پہ جانے والے جو کوہنورد ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن لے کے جاتے ہیں، آکسیجن سلنڈر لے کے جاتے ہیں، اپنی پشت پہ ٹانگے ہوتے ہیں تاکہ جب آکسیجن میں کمی ہو تو اس سے استفادہ کریں۔ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس کے بارے میں آج کی سائنس تو پیش کر رہی ہے کہ ان کو آکسیجن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ وہ جو پہاڑیوں پر اور پہاڑوں کی بلندیوں پر جاتے ہیں، کوہنورد ہوتے ہیں، مگر 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کے انسانوں کو اس چیز کی خبر نہ تھی۔ 100 سال پہلے لوگ اس چیز پر متوجہ نہ تھے، حالانکہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا، مگر چونکہ سائنس ترقی نہیں کر پائی تھی لہذا قرآن کے اس مفہوم کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کیا ہے؟ دشواری تنفس با افزائش ارتفاع۔ جیسے جیسے ارتفاع میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اوپر چلا، رفعت کہتے ہیں بلندی کو نا، اوپر جاتا ہے، ویسے ویسے آکسیجن لیول کم ہوتا ہے، تنفس میں دشواری ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اس طرح بیان کیا، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء۔ کہ اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرنا، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ دوسرے حصے سے کام ہے، ومن یرد ان یضلہ، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، ذلیل مطلب ذات سے ذال یعنی گمراہ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو چاہنے والے ہیں، جو راغب ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف، ان کے سینوں کو اللہ کشادہ کرتا ہے، اور جو گمراہ افراد ہیں ان کے سینوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کشادگی کا برعکس ضیقاً، ضیق کہتے ہیں تنگی کو، ضیق نفس سانس کا گھٹنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کأنما جیسا کہ یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہو، بلندی کی طرف جا رہا ہو۔ تو جیسے بلندی کی طرف جانے والے کے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، یعنی تنگی نفس کا احساس کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ وہ جو فضا آسمان پہ جاتے وقت انسان، یعنی بلندی کی طرف جاتے ہوئے انسان کی دل کی ہوتی ہے، جس فضا سے روبرو ہوتا ہے انسان، جس فضا میں جا کر کے، جس آسمان کے جو میں، فضا میں، بلندی کی فضا میں جا کر کے انسان کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، یعنی تنگی نفس کا شکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے کافر بھی، یعنی کافر دنیا میں رہ کر کے بھی مطمئن نہیں ہو پاتا، اس کے قلب میں شرح قلب اور شرح صدر نہیں محسوس ہو پاتی ہے، چونکہ پروردگار اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو باقی بحثیں تو ہدایت کی ہیں اور تبلیغی ہیں، اس سے ہٹ کے علمی رخ جو یہ ہے کہ جب انسان اوپر جاتا ہے، جس طریقے سے اوپر جاتے ہوئے اس کی تنگی نفس شروع ہو جاتی ہے، وہ تنگی نفس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ حالت کافروں کی ہوتی ہے۔ خوب، تو یہاں پر یہ نظریہ پیش کیا گیا، جب بلندی پہ جاتا ہے انسان تو تنگی نفس کا
شکار ہوتا ہے اوپر جاتے ہوئے۔ مفسروں نے اس سلسلے میں شروع میں بڑے اختلاف کیے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ، لیکن جیسے جیسے علم نے ترقی کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو گیا اور یہ پتہ چلا کہ ہوا کا جو فشار ہوتا ہے، ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے، وہ سطح زمین کے معادل ہے فشار خون بشر کے لحاظ سے، یعنی انسان کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہوا کا جو پریشر زمین پہ ہے وہ انسان کے بلڈ پریشر کے معادل ہے۔ جتنی ضرورت ہے بلڈ پریشر کو ہوا کی سرعت اور ہوا کے پریشر اور ہوا کے فشار کی اتنی ہے، لیکن جب اوپر انسان جاتا رہتا ہے نا تو پھر وہاں فشار ہوا میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو جب فشار ہوا میں یعنی ہوا کے پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ تعادل اور یہ بیلنس بگڑ جاتا ہے، فشار خون اور فشار ہوا کا، بلڈ پریشر اور ہوا کے پریشر کا تعادل بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ وہاں پر جب فشار ہوا کم ہوتا ہے تو فشار خون بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو تنگ نفس کا احساس ہوتا ہے، پھر سانس گھٹنے لگتی ہے، کم ہونے، وہاں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے یہ جو ہوتے ہیں کونورد، یہ اپنے ساتھ آکسیجن کو لے کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو قرآن نے پیش کیا ہے، اور یہ چیز کہاں بیان کی گئی؟ کأنما یصعد فی السماء۔ اب آئیے اگلی بات، نمبر 5، جسے ہے کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک معجزہ علمی، یہ بھی بہت ہی عجیب معجزہ علمی ہے قرآن کا۔ قرآن نے اس زمانے میں جب لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ سب باتیں، تب اپنے اندر جگہ دی آیات کو، اور نہ جانے کیسی کیسی ابھی آیتیں ایسی ہوں گی کہ جو لوگوں کے لیے ابھی بھی نامفہوم ہیں، اور زمانہ جب ترقی کرے گا تو واضح ہوں گی۔ وجعلنا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون۔ ہم نے آسمان کے اوپر، بلندی پہ اوپر کی سمت زمین کے لیے ایک محفوظ چھت قرار دیا ہے۔ ایسی چھت کیا ہوتی ہے؟ محفوظ چھت کون سی ہوتی ہے؟ اوپر سے آنے والی ساری تکلیفوں کو، سارے پتھروں کو، سارے ان خطرات کو چھت اپنے اوپر روک لیتی ہے، گرد کو، غبار کو، گندگی کو، کچھ اور اٹھا کے کچھ کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہو، دوسری طرف سے اینٹا پتھر پھینک رہا ہو، چھت روک لیتی ہے، چھت محافظ ہوتی ہے اور چھت کے اندر رہنے والوں کو بچائے رہتی ہے۔ زمین کے اوپر بھی اللہ نے ایک چھت قرار دیا ہے، اس چھت کو، محفوظ چھت کو، اس چھت کو انسان محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ یہاں پوشش ہوائی زمین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین کا پردہ کیے ہوئے، زمین کے لیے ایک ہوائی چھت بنائی ہے اللہ نے آسمان کی سمت میں۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وہ آسمان را سقفی محفوظ بر فراز زمین قرار دادیم۔ ہم نے آسمان کو یعنی اوپر کی سمت میں ایک محفوظ چھت زمین کے لیے قرار دی ہے کہ جس کو انسان محسوس نہیں کر پاتا اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ یہاں بیان کرتے ہیں کہ پوشش ہوائی زخیمی بے ارتفاع 350 کلومیٹر، 350 کلومیٹر زمین سے اوپر کی طرف، آسمان کی طرف، سما یا سمو کہتے ہیں بلندی کو، بلندی کے سمت میں زمین کی ایک پوشش ہے، زمین کی پوشش ہے کس کے ذریعے سے؟ ہوا کے ذریعے نہیں، ہوا نے ڈھانک لیا ہے، اور وہ زخیم یعنی بہت موٹی ہوا کی سطح ہے، ہوا کی پرت ہے، 350 کلومیٹر، 350 میٹر نہیں، 350 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر اوپر تو جا کر کے جہاز چلتا ہے، 1000 میٹر جو 1 کلومیٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے کچھ کم اور اس سے کچھ زیادہ۔ یہاں 350 کلومیٹر اوپر جا کر کے زمین کے اوپر ایک پوشش ہے ہوا کی۔ یہ پوشش جو ہے وہ زمین کے لیے ایک سپر کے طریقے سے ہے، سپر آسیب ناپذیر، یعنی ایسی سپر ہے، ڈھال دیکھا آپ نے، سنا ہوگا، پڑھی ہوگی، کہیں دیکھی ہوگی ڈھال سیریلوں میں یا تاریخ کی جو جنگیں دکھائی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیے، تو اس میں ڈھال اور سپر ہوتی ہے، دشمن سے بچنے کے لیے محافظ لے کے جاتا، وہ سپاہی لے کے جاتا ہے،
تو ایک سپر ہے آسمان اور زمین کے درمیان، ہوا کی سپر، کہ جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے، زمین کے اوپر پردہ کیے ہوئے پورا، اور زمین پر آسمانی پتھروں کو گرنے سے بچاتی ہے۔ آسمان میں سنگ ہیں، بڑے بڑے سنگ ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں جو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ وہ پتھر لڑکتے ہوئے کبھی آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، وہ چاہے جتنے ہزار سال میں آنے والے ہوں، مگر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پتھر آنے والے ہوتے ہیں، زمین تک پہنچنے والے ہوتے ہیں، وہ پتھر اگر آسمان کے جو سرگرداں پتھر ہیں، بکھرے ہوئے پتھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بکھر رہے ہیں، وہ پتھر اگر زمین پہ آ جائیں تو اہل زمین کے لیے آفت مچ جائے۔ تو وہ جو پتھر آتے ہیں، تو یہ جو تیزی سے ہوا چل رہی ہے 350 کلومیٹر اوپر زمین سے، یہ ہوا کی جو تیزی ہے یہ کیا کرتی ہے، ان پتھروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے۔ اچھا، جب پتھروں کو تیزی سے لے چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو ہے، ابھی بھی بچپنے میں ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے، کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا تھا، اور آپ نے فلموں اور سیریلوں میں دیکھا ہوگا کہ آگ جلانے کے لیے دو پتھروں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، تو پتھر کو ٹکرا کر کے پہلے زمانے لوگ آگ جلاتے تھے، پتھر کو ٹکرائیے تو چنگاری نکلتی ہے، اور اس سے ماچس کا کام لیا جاتا تھا۔ تو جو تیزی سے ہوا کے اندر خود سنگریزے جو بکھرے رہتے ہیں، اللہ نے قرار دیے ہیں، وہ سنگریزے جب ان پتھروں سے ٹکراتے ہیں، وہ پتھر سنگریزوں سے ٹکراتے ہیں، تو وہ پتھر جو ہے شعلے بن کر کے ہوا میں بکھر جاتے ہیں اور زمین تک نہیں آ پاتے۔ یہ جو زمین کی حفاظت ہو رہی ہے اس طریقے سے ہوا کے ذریعے سے، اس حفاظت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے اب یہ چیزیں واضح ہوئی ہیں، اور زمین کے اوپر ایک لائے یعنی ایک پردے ٹائپ کا ایک کور بنا ہو۔ جیسے آپ نے سنا کہ اونٹ کی آنکھ میں پردہ ہوتا ہے، وہ پردہ جو ہے نظر نہیں آتا، مگر اندر جانے سے، صحرا میں گرد و غبار کے جانے سے، ریگزار کے جانے سے بچاتا ہے اونٹ کی آنکھ کو۔ اسی طریقے زمین کے اوپر ایک ہوا کا پردہ ہے، جو وہ پردہ جو ہے وہ آسمان سے آنے والے نقصان دہ ذرات اور ریزات کو جو ہے وہ اڑا لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ جو پردہ ہے اور زمین کی حفاظت ہے، اسے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ اسے شہاب سنگ کہا جاتا ہے، یہ شہاب آتا ہے، شہاب سنگ، اس شہاب سے بچاتی ہے یہ ہوا، شہاب سنگ سے زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس طریقے کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں سقفاً محفوظہ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ نے ایک محفوظ چھت قرار دی ہے۔ وہ چھت کیوں ہے؟ تاکہ اس کے اوپر والی چیزیں زمین کے اوپر گر کر کے زمین کو نقصان نہ پہنچانے پائیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، یہاں 2 عنوان بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ پہلا عنوان متن قرآن کا اعجاز کا کیا تھا؟ یک نواختی قرآن 23 سال میں نازل ہوا، مگر پہلی آیت اور آخری آیت معیار کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے بعد خبر، دوسری چیز اعجاز علمی، اور تیسری چیز خبر ہے غیبی۔ قرآن مجید میں بہت سی غیبی خبریں موجود ہیں۔ قرآن کی غیبی خبریں جو 2 طریقے کی ہیں، بعض خبریں وہ ہیں جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں، اسے قرآن نے بیان کیا، جس کا کسی کو علم نہ تھا، مگر نبی کے ذریعے سے نبی کو بتایا گیا، وحی کے ذریعے، اور نبی کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا۔ پھر بعد میں دھیرے دھیرے آثار سے اور قرائن سے اور شواہد سے لوگوں نے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں جو نبی کہہ رہے ہیں وہ صحیح واقعہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ کشتی نوح کا واقعہ، ٹھیک ہے، جناب نوح کی خبر بیان کی گئی، جناب سلیمان کے حالات بیان کیے گئے قرآن کے ذریعے۔ تو یہ گزشتہ خبریں، اسی طریقے سے آنے والے واقعات کی بھی باتیں بتائی جاتی تھیں۔ مثلا جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے قرآن کہتا ہے ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ابو جہل نے کہا تھا جنگ بدر سے پہلے کہ ہم بہت مضبوط اور متحد قوم ہیں اور ہم جیت جائیں گے۔ قرآن نے اسی وقت کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط قوم اور ہم جیت جائیں گے، دیکھو یہ بکھر جائیں گے، ہمارے یہاں بولتے ہیں تاج کے پتوں کے طریقے سے، ہے نا، یہ سیہزم، ان کا انہزام ہو جائے گا، یہ بکھر جائیں گے اور یہ جیت نہیں پائیں گے اور ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ قرآن مجید کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور جنگ بدر میں یہ ہار گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایران کے اور روم کی خبر ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔